یہ جو آپ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ صاحبہ کی طرف سے، یا کسی اور فوت شدہ کی طرف سے، اگر آپ بکرا چھترا خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرے والد کی قربانی، کوئی قربانی نہیں، کی طرف سے حج ادا کر، تو پتہ چلا کہ مالی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے، بدنی کا بھی پہنچتا ہے۔ مالی اور بدنی دونوں عبادات کا مجموعہ جو عبادت ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ ابن قیم حنبلی کتاب الروح کے اندر اسی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا والعبادات قسمان، اس کا صفحہ نمبر 167 ہے۔ فرمایا کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، مالیہ اور بدنیہ۔ فرماتے ہیں کہ وقد نبہ الشارع بوصول ثواب الصدقۃ علی وصول ثواب سائر العبادات المالیہ، کہ جب حضور نے صدقہ کا ثواب پہنچنے کی آپ نے ترغیب دلائی اور بشارت دی، تو اس سے پتہ چلا کہ تمام مالی عبادات کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَنَبَّهَ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّوْمِ، اور جب آپ نے یہ بات بیان کی کہ روزے کا ثواب پہنچ جاتا ہے، تو یہ اس بات پر تنبیہ ہے عَلَى وُصُولِ ثَوَابِ سَائِرِ لِلْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، کہ تمام بدنی عبادات کا ثواب بھی میت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَأَخْبَرَ بِوُصُولِ ثَوَابِ الْحَجِّ، اور نبی کریم علیہ السلام نے حج کا جو ثواب ہے اس کے پہنچنے کی بھی خبر دی، جو المرکب من المالیۃ والبدنیہ، جو مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مالی اور بدنی عبادات بھی اس میت تک اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا کسی قسم کی عبادت ہو، خواہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں، خواہ طواف کرنے کی صورت میں، حج کرنے کی صورت میں، روزہ رکھنے کی صورت میں، تحقیق یہ ہے کہ ہر عبادت کا ثواب میت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔